یہ لکھا نا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ عید کا دن تھا اور سارے لوگ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے نا آپس میں مل کے باہر ایک مجذوب کھڑے تھے. جو بندہ بھی آتا نا وہ ہر آنے والے بندے سے پوچھتے سائیں عید کداں عید کے دن سائیں عید کداں. سارے آگے سے کہتے ہیں جی دیوانہ عید کا دن ہے عید گاہ کے باہر کھڑا ہے ہم عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں پوچھتا ہے عید کداں. وہ سارے آگے سے اس کو جواب دیتے سائیں دیکھو نہیں پتا عید تا آج جائے وہ تجھے نہیں پتا آج عید ہے کیسا دیوانہ آدمی ہے عید کا دن ہے عید گاہ کے باہر کھڑا ہے لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو پوچھ رہا ہے کہ عید کب ہے. لیکن جس جواب کا وہ طالب تھا اس کو وہ جواب نہیں مل رہا تھا. وہ سب سے آخر میں حضرت خواجہ غلام فرید تشریف اس نے حضرت سے بھی پوچھا سائیں عید کداں. آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جا جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی. یہ تو ہم دنیا ہے فرمایا جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی. یہ جواب تھا کہ اس کو چاہیے. وہ رو پڑا ہے. وہ پھر حضرت سے پوچھتا ہے سائیں یار ملے کداں. اگر یہ بتا دیا کہ عید اس دن ہوگی جس دن یار ملے گا یہ بھی تو بتائیے یار ملے گا کس دن. آپ نے فرمایا سائیں اے ہو نفس مرے جداں. جب یہ نفس مر جائے گا اس دن پھر یار بھی ملے گا. وہ مجذوب اور رویا ہے اور پھر رو کے پوچھتا ہے سائیں اے نفس مرے کداں. اب یہ بھی تو بتائیے کہ نفس مرے گا کب یہ نفس کب مرے گا. تو لکھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے یہ فرماتے ہوئے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا یار چاہے جداں یار چاہے سب کچھ یار کے جانے سے ہوتا ہے اپنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب یار کا طالب کون ہے. نہ کوئی طالب نہ کوئی مرشد. بس یہ پتر آپ سب کی طرف سے پیسے آ گئے. اب پیسے بھی دینے آنا ٹھیک ہے. یہ آپ سب کی طرف سے پیسے ایک بندہ وہاں سے چلے گا. دیکھو نا کتنی خوبصورت بات تھی اور وہ پیسوں کی نظر ہو گئی ساری کی سارا. اب نہیں پیسے دینے ہیں. اللہ سلامت رکھے. ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں لیکن میں جنہاں دی نوکری کرنا ہے میں انہوں کو لوا. ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں کہ فری جاوا لیکن ان سے میں لے لوں گا. وہ بڑا عطا فرماتے ہیں. اس لیے آپ میں سے کسی نے ایک کتنا خوبصورت بات کینڈ ہونا تھا لیکن وہ بچے نے آ کے وہ ظاہر ہے سب کی توجہ اس کی جانب ہو گئی ہے. اس لیے اب نہیں کسی بندے نے بھی پیسے دینے کی. اللہ آپ کے قبول فرمائے. اللہ آپ کو مرغت عطا فرمائے. اب پیسے دینے نہیں آنا ٹھیک ہے. اب پیار کا طالب بھی کوئی نہیں. دنیا داری مادیت پرستی کا غلبہ ہے. ساری کی ساری توجہ دنیا کی جانب. یار کا طالب ہے اس لیے بتا اپنا آپ تبدیل کریں. ہم اپنا آپ تبدیل اور خوب اللہ کا لے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا. ذکر نہیں کرنا یعنی سرسری سا ذکر کر بلکہ کیا فرمایا کثرت سے ذکر کرنا ہے. فرمایا کثرت سے ذکر کرنا ہے. اٹھتے کرنا ہے بیٹھتے کرنا ہے صبح کرنا ہے دوپہر کو کرنا ہے شام کو کرنا ہے زبان سے کرنا ہے دل میں کرنا ہے خیال میں کرنا ہے سونے سے پہلے کرنا ہے. اللہم باسمک اموت واحیا. جیسے ہی اٹھنا پھر کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بلکہ اتنا کرنا تو سو بھی جائے لیکن پھر بھی تیری زبان پر ہمارے ذکر جاری رہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آیت کا مفہوم نہیں ہے. میں اتنا تو سو بھی جائے. اور یہ حضرت میں نے کو مذاق نہیں کیا یہ ہو سکتا ہے اور میں نے حضرت اس کا مشاہدہ کر رکھا ہے. ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو کچھ لائف سٹائل اس طرح کا تھا کہ والد صاحب کی طرف سے بڑی سختی کا سامنا کیونکہ ایک روتا تھا شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. ایکسٹرا جو ہے نا توجہ یہاں سے لے کر وہاں تک بھی میں اکیلا نہیں جا سکتا.
ہر نعمت ہر آسائش موجود تھی. والد صاحب واقعہ میں تھے اللہ کا. بس دل کرتا تھا ٹیوبل میں نہ, دل کرتا تھا اپنے ہاتھ سے نہ کھیت سے کرنا وہ کھیڑ کے کھانے کو, دیکھنا مولی کیسے ہوتی ہے, یہ شوق تھے. پھر اب جب ہم پڑھنے کے لیے آئے نا لاہور, تو وہاں میرے روم میٹ بھی تھے, میرے جو ہے نا وہ کلاس میٹ بھی تھے, حضرت ہم اکٹھے تھے. انہوں نے اپنے گاؤں کی بڑی باتیں سنانی. تو ایک دن پروگرام بن گیا گاؤں جانے کا. ہم سیالکوٹ نہیں گئے, ہم ان کے گاؤں سارے شوق پورے کیے. ٹیوبل میں بھی نہائے, گنے بھی, مولیاں بھی, سب کچھ ہی حضرت نے. وہ تھک گئے حضرت. جب رات کو عشاء پڑھ کے سوئے کوئی ہوش نہیں ہے. وہ آنکھ کافی رات کو دیر میں کھلی, اور کھلی کب کہ جب ہمارے کمرے سے شور بلند ہوا, لور لور لور. ہم اٹھ بیٹھے. ایک انجانی شخصیت ہمارے کمرے میں موجود تھی, اور ان کے لاہور لاہور کے شور نے ہمیں اٹھا دیا. پہلے تو اس بات پہ پریشان ہوئی کہ یہ بندہ کون ہے. سارا دن حضرت نے جس سے بھی ملاقات کروائی, یہ بندہ ان میں شامل نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ لاہور لاہور کیوں چلا رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ اگر کمرے میں ہے تو حضرت سے کوئی تعلق ہے تو کمرے میں ہے. بہرحال ہم نے پھر سونے کی کوشش کی, تھکے اتنے تھے, کامیاب ہو گئے, لیکن اس کے لاہور لاہور نے پھر جگہ دیا. پھر سونے کی کوشش کی, کامیاب ہو گئے, اس کے لاہور لاہور نے پھر جگہ دیا. پھر نیند آئی. پھر ساری رات حضرت پہ غصہ ہی آیا کہ بھائی عجیب حضرت نے یہ کام کروایا. بھائی اگر منع کرنا تھا تو صاف کہہ دیتے, بھائی نہیں میرے گھر میں جگہ, ابو نہ آئی ہوئی یہاں, ہم چلے جاتے. یہ کیا کروایا. ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے میں حضرت کو سائڈ پہ لے گیا. میں نے کہا حضرت یہ کی تھا رات. کہنے لگے کی ہوا. میں وہ کیا رات کو ناگہانی آفت نازل, ساری رات اس نے سونے نہیں دیا, لاہور لاہور وہ چلاتا رہا. انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ آفت نہیں کوئی بھی, میرے برادر اکبر ہیں, میں اپنے جملوں پہ پشیمان ہوں. میں نے کہا میں مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی حضرت اصل میں میرے بھائی ایک بس میں کنڈکٹر ہے, اور یہ روز نہ اپنی جو بس ہے نا یہ گاؤں سے لاہور لے کے جاتے ہیں, اور جب تک لاہور نہیں نہ آتا یہ کہتے رہتے ہیں لاہور لاہور لاہور. اب لاہور لاہور کر کے لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ یہ سو بھی جائیں نا تو ان کی زبان پہ لاہور لاہور جاری رہتا ہے. تو ہم تو عادی ہو چکے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا تھا, مجھے نہیں تھا کہ بھائی رات کو لوٹ آئیں گے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ بھائی نے رات کو آنا تو میں ان کے لیے کہیں اور بندوبست کرتا تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ واقع ہوتا. تو آ گئے. تو اس دن میں نے پھر سیکھا. میں نے کہا مولوی سلیمان, اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے تو رات کو سوتے میں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے. تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ہے یا رسول ہے حق سے ہے. اگر بندہ سارا دن حضرت لاہور لاہور کرے تو رات کو سوتے میں بھی زبان پہ لاہور لاہور جاری رہتا ہے. تو پھر یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے اور رات کو جب وہ سوئیں تو اس کی زبان پہ اللہ اللہ جاری نہ ہو. لیکن کرے تو صحیح, کوئی کرے تو صحیح ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس لیے بھائی وقت ہے کر لو, آج وقت کر لو. اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت یہ اللہ اللہ کر کے ہوتا کیا ہے. یہاں ایم این اے کے نام میں پاور ہے یا ایم پی اے کے نام میں پاور ہے, تو قربان جاؤں پھر اس کے نام پاک کا کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنی طاقتیں ہیں ہی اس کے نام مبارک سے. یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا. وہ بعد میں پھر آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک کو توبہ کیا, اور حضرت نے وہ اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ ہے, اسم ذات
یہ دھیان آپ ہی پڑھیا کچھ اور ہوندا ہے تے جے کسی نے تلقین کیتا ہے پھر کچھ اور ہوندا ہے آپ ہی پڑھیا کچھ اور ہوندا ہے لیکن اگر کسی نے سبق دیا ہو نا یا کسی نے تلقین کیا پھر کچھ اور ہوتا ہے تلقین کیا تھا کسی نے وہ ساتھ حکم دیا اسباب کے ترک کرنے کا فرمایا حبیب عمر پہلے کافی گزر چکی ہے اب جو رہ گئی ہے نا اللہ کو راضی کرنا اسباب ترک کر دیے گئے گھر کے کونے میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے بڑا حضرت جی کٹھن مرحلہ ہے امیری کے بعد فقیری پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو سوکیاں نہیں کھائی جاتی اسی لیے کسی نے کہا تھا او کی کاٹ فقیری والی تے چار سولی تے بہنا سوکھا کام ہے فقیری او کی کاٹ فقیری والی تے چار سولی تے بہنا سولی ہے لیکن آیا امتحان سکیاں کھانیاں آپ تو کھا گئے لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ وہ جب چھٹا دن آیا نا وہ آ کے نا آپ سے الجھ پڑی اور کہتی ہو حبیب کیا یہ تصویر لیے بیٹھے رہتے ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاؤ جا کے کہ تم محنت مزدوری کرو کو پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کو ترنے والا کائیں دانا آدمی تھے بیوی سے بحث نہیں کی الجھے نہیں تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور کو شاید تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا سارا دن حضرت جی چلی تسبیح اللہ 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 کسی نے سکھایا ہو اور پھر کسی نے کیا ہو پھر دیکھو ہوتا کیا سکھایا بھی تھا کسی نے اور کیا بھی تھا کسی نے سارا دن اللہ اللہ کی گھر آ گئے اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ حضرت ذکر کرتے رہے انہوں نے تو سمجھا کو دیڑی شڑی لا کے آئے اسی لیے انہوں نے آتے پہلا سوال یہ کیا حبیب مزدوری کی آپ نے فرمایا خوب کی وہ کہتی ہیں اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری آپ نے ٹالا آپ نے فرمایا میں نے جس کی مزدوری کی نا وہ میرا مالک کریم بڑا ہے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی بی بی صاحبہ کہنے لگی حبیب پھر کل مانگ کے لگی اگلا دن پھر آیا آپ پھر چلے گئے پھر تسبیح چلی سارا دن اللہ 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 حضور بلے شاہ نے کمال دکھا دیا فرماتے ہیں علم بس کریو یار ایک کو الف تیرے در کا الف اللہ الف سارا دن جی چلی جی رات آئے تو کل والا سوال ابھی مزدوری کی تھی فرمایا کی تھی ان کا پھر مزدوری کدھر ہے پھر ٹالا کہا وہ جس کی مزدوری کی نا میرا مالک کریم بڑا ہے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی اب بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہنے لگی حبیب اب جب کل جاؤ گے تو جا کے مزدوری نہیں شروع کر پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لینی ہے اگر تو وہ مزدوری دے 2 دن کی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کا کام چھوڑ کے کسی اور کا کام کرنا اب حضرت یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا یہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں ٹھا کر کے سٹ بجی دل ہوتے اس نے کیا کیا اس کا کام چھوڑ کے کسی اور کا کام کر ہے کوئی ایسا کریم ہے کوئی ایسا بندہ نواز ہے کوئی ایسا ستار العیوب ہے کوئی ایسا غفار الذنوب ہے کوئی اپنے بندے سے اتنا پیار کرنے والا کہاں جاؤ اس کا دڑ چھوڑ ساری رات سسکیاں لیتے رہے کیا اس نے کیا دیا اور میں کہا کرتا ہوں حضرت کچھ تو ہوا ہوگا جب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دکھا ہوگا اب کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا دانا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار بٹانا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار لیکن حضرت جی اسی سے بٹا بیٹھے اسی کنو نہیں یار بنایا نہیں بنایا تے انہوں نہیں بنایا
اسے تے بتا بیٹھے اپنی بات کر اسی تے 10 دے نوٹ نو یار بنا لیا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس تا لانا سونے ملن ہزاراں آسان نہیں یار بٹھا ساری رات روتے رہے تیسرا دن آیا پھر چلے گئے سارا دن اللہ اللہ کی رات پڑی تو گھر آج بڑے پریشان ہوئے حبیب 2 دن تو ٹال لیا آج کیا کیا کہ ٹالنا ہے اس کو آج تو ٹالنے کو ہے بھی کچھ آج تو اس نے کیا کہ بھیجا تھا جیتے مزدوری دون تو ٹھیک ہے نہیں تو کسی اور بھی مزدوری کرنی ہے جاتی آج تو ٹالنے کے لیے بات بھی کوئی نہیں میرے پاس افرمت میں نے کہا ذکر الہی کرو باہر بیٹھ کے رات کو جاؤں گا جو سو گئی ہوگی افرمت میں باہر بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اللہ 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 یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ 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 فرماتے آدھی رات ہوئی میں نے سمجھا سو گئی چلتے ہیں لیکن فرماتے جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا کہ رات تو آتی ہے لیکن گھر سے جو ہے نا وہ دھواں اٹھ رہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے فرماتے میں بڑا ہے یہ آدھی رات کو اس نے چولہا کیسے چلا دیا کہتے پھر خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا کوئی دے گیا ہوگا کچھ اس نے چولہا چڑھا لیا فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی فرماتے اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں خوشی ہوئی کپڑے بھی نئے پہنے ہوئے مجھ سے لڑی بھی کوئی فرماتے میں حیران ہوں یہ لڑی کیوں نہیں مجھ سے اس نے پوچھا کیوں نہیں مزدوری کے لیے اس نے نئے کپڑے کدھر سے لے لیے فرماتے سوال خود سے کرتا ہوں جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب یا کسی کی مزدوری کرتے رہے ہیں آپ کا مالک تو واقعہ بڑا کریم ہے فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا اس نے کہا اندر آ کر خود ہی دیکھے فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں جو درکار تھا سب کا ڈھیر لگا ہوا ہے سبزیاں بھی آئی ہیں گوشت بھی آیا ہے پھل بھی آئے ہیں جو بھی آئے ہیں کپڑے بھی آئے ہیں درہم بھی آئے ہیں دینار بھی آئے ہیں فرماتے ہیں وہ کہنے لگی آپ تو مزدوری کر رہے تھے آج اوور ٹائم بھی لگایا آپ کا مالک اتنا کریم ہے آپ کو نہیں تنگ کیا یہ آج اس نے اپنا بندہ بھیجا تھا یہ سارا کچھ وہ دے کے گیا ہے فرماتے میں رو پڑا فرماتے مجھے روتا دیکھ کے وہ تھوڑا گھبرا سی گئی اور مجھے آگے سے کہنے لگی حبیب رو نہ خالی سامان ہی نہیں آیا بلکہ آپ کے لیے پیغام بھی آیا آپ کے مالک کا فرماتے میں نے کہا پیغام کیا ہے تو فرماتے وہ کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر تھا اس کا نام چتارن والا ہر میدان نہ آتا ہے بیٹا چھٹ بیٹھے ہیں چتارن سارا دن گزر جاتا ہے ہم اس کا نام نہیں لیتے سارا دن گزر جاتا ہم اس کا نام میں یہ جو علماء بیٹھے ہیں جو صوفیاء ان کی بات یہ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں سارا جو خاص کفار ہم نے اس کو عام سے بھی عام کر دیا جو خاص ہم نے اس کو عام سے بھی عام کر دیا وہ مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا جب ضرورت ہوتی ہے یاد کر لیتے نہیں ضرورت پڑتی تو نہیں کرتے میں نے بات غلط تو نہیں اگر میں غلط کروں تو آپ مجھے روکیے نہیں مولوی تو جھوٹ بولنا تھا کہیں سے بڑا کرنا نہیں وہ مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت جن لوڑ پہنی جنہیں کو دی انہوں کو پکار لیتا بیمار ہوئے یاد کر لیا کوئی مشکل پڑ گئی تو لیکن درسیت ہوئی پھر بھول گئے جب کام ہو گیا پھر بھول گئے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا
صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ کثرت سے ذکر. تو میں بڑی دیر میں نے کہا چل یار کوئی گھر لبے ہیں بلا پتہ لگے گا کثرت ذکر کیا ہوتی ہے. میں پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. وہ لکھا ہے حضرت نا وہ اپنی حجامت بنوا رہے تھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ وہ حجام نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی, پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی, پھر باری یہی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. جب اس نے حضرت وہ کینچی یا اس طرح جو بھی تھا اس نے حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا تو دیکھتا کیا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر, اور ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے, حرکت میں ہو. اس نے اس طرح یہ جو کینچی تھی جو بھی تھا اس کے پاس اس نے پیچھے کر دیا اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر کر رہے ہیں جس وجہ سے ہونٹ ہل رہے ہیں. یہ اوزار لوہے کا ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ رب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے, یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا. تو آپ اس طرح نہیں کرتے, تھوڑی دیر کے لیے ذکر چھوڑ دیں تاکہ میں آپ کی منشی ٹھیک کروں, کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں ہل رہے ہیں, مجھے ڈر ہے کہیں کٹ نہ لگ جائے. کمال جواب دیتے, فرمایا تو چلا اس طرح, تو چلا کینچی, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. اے جیڑی پھیندی رنگ نہ دے کیے استاد سونے ملن ہزاراں آسا نہیں آ, تو چلا کٹنے دے. لیکن جنید نے یار کا ذکر اس لیے بچا تھا. قبلہ صاحب بیٹھے ہیں, تقریریں تو پترتے ہیں کی کرنا ہے. اے والا سبق یاد ہوئے تھے تو والا سبق لئیے نا, یہ والا کی یاد ہو رہے, اے والا کی یاد ہو کی کریے. میں کون سا حضرت کسی کو مشن کرنے کے لاؤں, مجھے تو کسی نے ڈیوٹی لگا کے کوئی نہیں یاد کر دے نہ کرو, میں تو اگلا دماغ کر دیں کر نہیں یار. علم بس کریم یار ایک الف تیرے درکار, علم نہ آوے وچ شمار جاتی عمر نہیں اعتبار, علم بس کریم یار. پھر مرغلے شاہ نے کمال ہی کیتا نا, تھا ہی کہ وہ لا کر پھر کہیں جگہ کہتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا بیدی مینو خبر نہ کائیں. اور فرماتے میرا رنگ اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے, مجھے اور کچھ سوچتے ہی نہیں کے علاوہ. یہ ہمارے لوگ سیالکوٹ قصبہ ہے, میں بنوں گی بیچنا الف اللہ رتا دل میرا کیب ہے. وہاں ایک حضرت بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑی کمال شخصیت تھی. وہ ماننے والے نہ ماننے والے سب بزرگوں کے ساتھ ہی رہے ہیں. ادھر بھی اسی طرح تھا, ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے بھی, لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے جو ماننا نہیں تھی. جوتی بدل رہی ہو, کار بدل رہی ہو, کپڑے بدل رہی ہو, نائی بدل رہی ہو, درزی بدل رہی ہو, لیکن دین نہ بدلی ہوا ہے. دین اکوانا بابے ہمارے ٹھیک, دین جماعت علی شاہ صاحب والے ٹھیک ہے, دین پیر سید میر علی شاہ صاحب والے ٹھیک ہے, دین امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی والے ٹھیک ہے, دین بابا جی نور محمد مہاروی صاحب والے ٹھیک ہے. ہاں یہ ہمیں بدل نہیں ہو رہی, لیکن پتر وہ ان کا طریقہ تھا. اب جو ظاہر ماننے والے تھے, ہر بندہ اپنی اپنے انداز سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے. ان سے بھی سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مثلا کسی نے وہ زیارت کے لیے آنا تو سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کچھ لے آنا یا پیش کرنا, کسی نے برفی دے دینا. ایک میں نے کہتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا
یہ رتا دل میں وہ اگر سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی نے قبول کر لینی نا مثلا برفی تو ایسا دل رتا تھا ان کا وہ کھا کے نا تھوڑی سی برفی تو بڑا سادہ سا ان کا ایک اپنا انداز تھا وہ انہوں نے وہ برفی تو میٹھی تو دینے والے نے آگے سے کرنی سائیں جی چینی بھائی میٹھی ہو رہی ان کی عادت تھی بات کو ریپیٹ کرتے تھے بار بار انہوں نے وہ گڑا اچھا چینی پائیے کتوں لیا دی چینی سائیں جی ہٹی نہیں دکان اچھا ہٹی تو لیا دی ہٹی والے کتوں لیا دی سائیں جی انہیں مل تو منگوایا سی تو مل تو منگوایا میل والے نے کتوں لیا دی سائیں جی رو دی بن دی اچھا رو دی بن دی رو کتوں نکل دی سائیں جی گنے چ نکل دی ایک گنے چ رو کی نہیں آ جاتی ہے سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے علی بندہ رکھتا دل میرا مینوں اور کچھ سوچدا ہی نہیں ہے مینوں اور کچھ آندا ہی نہیں ہے مینوں اور کچھ دسدا ہی نہیں ہے جو دسدا ہے صرف اپنا یار دسدا ہے اور یہ نہیں کہ کسی نے میٹھی چیز دی تو جو مرضی سائیں ہوراں نے اپنا یار لب ہی لینا ہے سائیں ہوراں نے اپنا یار لب لینا ہے اگر کسی نے مثال کے طور پہ ٹف بسکٹ دے دیا زیرہ پلس دے دیا نمک پالا دے دیا یا کوئی نمک کی بنی چیز دے دی پھر وہی سوال یہ تو لونی ہے سائیں لون پایا لونی ہونی لون پایا کتوں لیا سائیں جی دکان والے نے کتوں لیا سائیں مل تو لیا میل والے نے کتوں لیا سائیں نے کھوڑے تو منگایا کھوڑے لون کتوں آ گئے سائیں تو پہاڑ نے لون دے بڑے پہاڑوں کے لون کتوں آ گئے سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے علی اللہ رتا دل میرا بے دی مینوں خبر نہ کائی بولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی اور برفی دے کے چھوٹے دے پیس چوئی اللہ نے نانا سی اور میں اپنی بات کروں میں ہوں کہ پورا دوانا کھا کے میں کدی الحمدللہ بھی نہیں آکھیا میں اتنا بھول چکا ہوں ایک بندے نے کنیاں کھکھلیاں بیٹھ کے کھا چڑھلیاں نے لیکن الحمدللہ ایک بندے نے بیٹھ کے کنو ایک بندے نے کلو آپ ٹوٹ چھڑنا ہے اینا سارے نے پتہ ہے کہ آمد دے نال کچی رسی بھی پینی ہے یہ پتا کہ آپ پاک دا شکریہ بھی ادا کریں اے پتا ہے کہ آم مٹھا ہے اے پتا ہے کہ آم کھٹا ہے اے پتا ہے کہ دوانا سوا لال ہے اے پتا ہے کہ دوانا کچا ہے اے بھول گیا کہ دوانا سوا لال کیتا کنے نے اے بھول گیا کہ کھکڑی مٹھی کیتی کنے نے اے بھول گیا کہ آم مٹھا کیتا کنے نے اے بھول گیا دوانا آپ ہی مٹھا ہو گیا کھکڑی آپ ہی مٹھی ہو گئی آم آپ ہی مٹھے ہو گئے نہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا وہ کوئی نہیں بلکہ وہی خدا ہے وہی خدا لیکن بقول رجی میاں محمد بخش صاحب افرمان میں پانڈے نام نیو لگانا وا تیری تنائی اسی پانڈے نے دوانا مٹھا ہے مٹھا کیتا کہ کوئی نہیں یاد کھکھلی مٹھی کیتی کہ کوئی نہیں یاد آم مٹھا ہے مٹھا کیتا کہ کوئی نہیں یاد آلو دوبارہ مٹھا ہے مٹھا کیتا کہ کوئی نہیں لکاٹ مٹھا ہے مٹھا کیتا کہ کوئی نہیں یاد گاجر کھاؤ تو خون بنتا ہے ایک گاجر کی خاصیت کنے پیدا کی کوئی نہیں یاد سیب دا مربع کھاؤ تو دل نوں طاقت ملدی ہے اے سیب دے وچ کنے خاصیت رکھی کوئی نہیں یاد آملہ میدے نہیں بڑا چنگا ہے آملے نے میدے نہیں چنگا کنے کیتا کوئی نہیں یاد او فور گیا پانڈے نام نہیں لگا
واہ تیری بنائی، نیوں لگائیے اس کاریگر تائیں